انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ مہینے کو مؤخر کرنا، مہینے کو چینج کر دینا، آگے کر دینا، محض کفر ہے۔ کیسی عجیب سخت حکم ہے یہ۔ یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحل ما حرم اللہ۔ تو یہ تو کفر ہے، اس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ وہ کسی مہینے کو ایک سال حلال کر دیتی ہیں اور اسی مہینے کو دوسرے سال حرام قرار دے دیتے ہیں۔ یہ ان کی بڑی ایک چالاکی ہے، اور یہ ان کی بڑی ایک بے ادبی اور گستاخی ہے کہ وہ ایک سال ایک مہینے کو حلال کر دیتے ہیں، اس میں اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں، اگلے سال اس میں نقصان دیکھتے ہیں تو اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری رہے اور اپنا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو پھر جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کر لیں، تو ان کے برے کام ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے۔ زین لہم سوء اعمالہم، ان کے برے کام ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سال کے 4 مہینے حرمت والے اور عزت والے شمار کیے جاتے تھے، جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کی یا جنگ کرنے کی، لڑائی سے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جو حج ہے اس کی حج بھی حج کے لیے ذوالحج کی تاریخیں جو سی مقرر تھیں۔ تو اب جب یہ مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئے حرمت والے، تو ان کے زمانے سے ان کی عزت اور ان کی حرمت، تو اب عرب جو ان سے لوگ تھے ان کے اوپر نا یہ پابندی، جب ان کو یہ حکم دیا گیا تو ان کے اوپر یہ پابندی سخت گزرنے لگی، کیونکہ ان کا کام تھا یہ سارا سال کیا کرتے تھے؟ قذاقی، رہزنی، یعنی لوٹنا، ڈاکے ڈالنے، مار دھاڑ، لوگوں کو قتل کرنا، ان کا مال چھین لینا۔ تو اب 3 مہینوں تک متواتر ذی-قعدہ، ذی-الحج، محرم، یہ اب بیٹھے رہتے تھے، کیونکہ ان حرمت والے مہینوں میں لڑنے سے منع کیا گیا تھا، تو ان کے لیے ناقابل برداشت تھی یہ چیز جو سی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان مہینوں میں سے جس کو جب چاہا حلال کر لیا اور اس میں خوب قتل و غارت کی، لوٹا، لوگوں کے ڈاکے ڈالے، قافلوں کو لوٹ لیا۔ کیوں؟ انہوں نے حلال کر لیا۔ 1 سال تو اس مہینے کو حلال اپنے پر کر لیا، اعلان کر دیا کہ یہ مہینہ اس سال حلال ہوگا، اگلے مہینے پھر حرمت والا ہوگا جون سے۔ تو یہ اس طرح کرتے تھے، اور اس کی جگہ سال کے کسی دوسرے جس مہینے کو یہ حلال کرتے تھے تو کسی دوسرے مہینے کو حرام کر دیتے تھے جون سے۔ تو حرمت والے مہینوں کی تعداد بھی 4 رہی، یعنی حرمت والے مہینے بھی 4 کے 4 ہی رہے۔ ایک مہینے کو حلال کر لیا تھا اور کسی دوسرے مہینے کو حرام کر دیا تھا، مہینے بھی 4 ہی رہے، اور ڈاکے بھی ڈالے اور چوریاں بھی کیں اور قافلے بھی لوٹے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ حج ان کے لیے ایک بہت بڑی عبادت تھا۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ حج کے دوران جب لوگ آتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر، تو وہاں بڑی تجارتی منڈیاں لگتی تھیں، لوگ دور دراز سے بزنس کے لیے آتے تھے، تو ان کو بڑا نفع ہوتا تھا وہاں پر بزنس کے اندر۔ تو لیکن حج جون سے یہ قمری سال کی تاریخوں کے مطابق ادا کیا جاتا تھا، چاند کے مطابق جون سے۔ اب اس وجہ سے اگر آپ غور کریں تو کبھی حج سخت سردیوں میں آتا تھا اور کبھی حج سخت گرمیوں میں آتا تھا، تو ایسے موسم کے اندر جون سے ان کا بزنس بڑا افیکٹ ہوتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ حج کیا بھی کسی اور مہینے کو حلال کر لینا اور اس کو مقرر کر لینا جون سے۔ تو یہ اس طریقے سے کرتے تھے تاکہ ان کا کاروبار بھی نہ خراب ہو اور ان کو نفع بھی پورا ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ حج جب اچھا موسم ہوتا
تو وہ حج کی تاریخوں کو ہی بدل دیا کرتے تھے، اور قمری سال کے 12 مہینوں میں ایک کبیسہ نام کا ایک مہینہ بڑھا دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح 33 سال کے بعد صرف ایک بار حج، اس طریقے سے ہر 33 سال کے بعد، جب 33 سال گزر جاتے تھے 33 ایئرز، تو اس کے بعد ایک مرتبہ حج اپنی اصل تاریخ کے اوپر آتا تھا 9-10 ذی الحج، 33 سال کے بعد۔ تو ان دونوں صورتوں میں وہ اللہ اور اس کے رسول کا، اسلام کا حکم نہیں دیکھتے تھے، بلکہ وہ اپنے ذاتی فائدے کو دیکھتے تھے، اور اس طرح کی گھنونی قسم کی وہ حرکتیں کرتے تھے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے اٹل حکم کو ہی تبدیل کر کے اس میں رد و بدل کر دیتے تھے، مہینوں کو تبدیل کر دیتے تھے اپنے ذاتی بزنس کے منافع کے لیے جون سے۔ اس لیے ان کے اس فعل کو، اس کے اندر اس کی مذمت کی گئی۔ تو 10 سن ہجری، اب جب یہ ایک اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے، یہ اللہ نے جو حضور کو عطا فرمایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ حجۃ الوداع کے لیے آپ تشریف لائے، تو جس سال آپ نے حج فرمایا، تو اس سال دستور کے مطابق، یہ ایک اللہ کی قدرت کے نظام کے مطابق، یعنی 33 سال کے بعد دوبارہ 9 اور 10 ذی الحج کو حج ادا ہونا قرار پایا، یعنی 33 سال۔ اب جب حضور حج کرنے کے لیے آئے تو 33 سال کے بعد وہ تاریخ واپس اپنی جو اصل حج کی تاریخ تھی وہی تاریخ تھی۔ یہ ایک اتفاق تھا، یہ اللہ کا فضل تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، حضور کی شان تھی، جو بھی ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا، میں نے جو ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی تھی بخاری شریف کی، کہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے حضور نے وہاں پر یہ فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصل شکل پر آ چکا ہے۔ زمانہ گھوم کر 33 سال کا جو ایک سرکل تھا، اس سرکل کے اندر آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصل شکل پر آ چکا ہے۔ جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا تو سال کے 12 مہینے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے، اور پھر اس کی تفصیل جان سی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حجۃ الوداع کے موقع پر، تو یہ 33 سال کے بعد وہی 9-10 ذی الحج کی تاریخ تھی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصل شکل پر آ چکا ہے۔ تو یعنی اس سال بھی حج انہی تاریخوں میں ادا کیا گیا، 33 سال کے بعد اتفاق سے جس سال حضور حج کے لیے تشریف لے کر گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی میں اس کے لیے وہ تاریخیں جون سی مقرر فرمائی تھیں۔ تو اس آیت کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی ایک درس عبرت ہے کہ اپنی ذاتی فائدوں کے لیے اگر وہ بھی اس طرح کریں گے، احکامات الہی کو تبدیل کریں گے، تو پھر جس طرح ان لوگوں کے لیے مذمت یا عذاب یا ان چیزوں کا حکم فرمایا گیا، تو پھر یہ بھی اس سے باہر نہیں رہیں گے جن سے، اس لیے اس سے منع کیا گیا اس چیز سے جن سے۔